آج میں جو وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جو میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بہت زیادہ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، دن بدن غربت آ رہی، دن بدن آپ دولت مند ہونے کی بجائے آپ غریبی کی طرف جا رہے ہیں، آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ ولایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، اس وظیفہ کو اسپیشلی میں جس مقصد کے لیے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دولت مند ہونے کے لیے، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں سے انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ زوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ ہم اگر وظائف کر چکے ہیں اور ہمیں ان وظائف کا رزلٹ نہیں ملا، آپ نے کوئی بھی وظیفہ کیا لیکن اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملا، تو اس میں دیکھیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں طاقت بہت زیادہ ہے، اس میں کمالات بہت زیادہ ہے، جو جتنے بھی، لیکن خرابی ہم کے اندر ہے، کیونکہ ہم نماز باقاعدہ نہیں پڑھتے، تو ہمیں وظائف کا اثر کیسے ملے گا؟ ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے تو ہمیں وظائف کا اثر کیسے ملے گا؟ تو سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن میں آپ نے 1.25 مرتبہ جو ہے وہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، لیکن جس طریقہ سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقہ سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آپ نے 1.25 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اس کے دوران آپ نے جب 1000 دفعہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی یا حیو یا قیوم کی، تو اس میں آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم یعنی 1000 مرتبہ جب آپ پڑھ چکے ہوں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس میں آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 1.25 21 دن کے اندر پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنی حاجت سامنے رکھ کے پڑھنا ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے، اللہ کے حرم پاک کو سامنے رکھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں۔ انشاءاللہ جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔